رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایلیعرفون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ انسان مجھے پہچانے، یہ فقط میری ذات میں گم رہے، یہ فقط میرا علم، میری ذات کا علم حاصل کر کے میری طرف متوجہ رہے، کائنات کے کسی اور ذرے کی طرف یہ متوجہ نہ ہو۔ لیکن انسانوں نے اور جنوں نے اس مقصد حیات کو جو ہے وہ پامال کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا یہ تمہاری دنیاوی زندگی یہ سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں کھیل اور تماشا لگایا جاتا ہے، کھیل اور تماشے کے میدان سجائے جاتے ہیں، وہاں کھلاڑی موجود ہوتے ہیں اور تماشائی موجود ہوتے ہیں۔ یہ کھیل کا میدان یہ فقط چند گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، چند گھنٹے کے لیے ایک سما باندھا جاتا ہے، ایک بہترین لوگوں کا جمع غفیر وہاں جمع ہوتا ہے، کھلاڑیوں کو دعوت دینے کے لیے تماشائی موجود ہوتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے تک جب تک کھیل جاری و ساری رہتا ہے وہ میدان آباد رہتا ہے، میدان ہر طرف جو ہے وہ خوشیوں سے لہلہا رہا ہوتا ہے۔ لیکن 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد وہ کھلاڑی بھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ تماشائی بھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں۔ تم یہاں دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر تم نے اپنا دل لگا لیا، یاد رکھو یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں تم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ یہاں تمہیں مخصوص وقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح کھلاڑی اور تماشائی میدان کے اندر مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں، مخصوص وقت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کا سارا میدان سنسان ہو جاتا ہے، پھر اس میدان کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، تمہارا وقت کمپلیٹ ہو جائے گا، اس وقت تم بھی دنیا سے یہاں سے چلے جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ پھر یہ تمہاری جتنے بھی عیاشیاں تھیں، تمہاری جتنے بھی خواہشات تھیں، تمہارے وہ سارے کے سارے کوٹھیاں، وہ سارے کے سارے بنگلے، وہ ساری کی ساری گاڑیاں، وہ تمہاری ساری زیب و زینت تمہاری مرنے کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تم کس زندگی کے پیچھے پڑ گئے؟ تم کون سی زندگی بنانا چاہتے ہو؟ کون سی زندگی کو آرام دہ کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ اس زندگی کے پیچھے مت پڑو، اس زندگی کے پیچھے مت بھاگو، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے سوائے دھوکے کے اور تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ حضرات محترم، فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس کو جان لیتے، لوگ اس کے بارے میں کامل طور پر آگاہ ہو جاتے۔ ہم تو دنیا کے اندر آخرت کے لیے زادرہ جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت کے لیے ہم نے اجر و ثواب جمع کرنا ہے، آخرت کے لیے نیکیاں کمانی ہے، یہاں دنیا کے اندر اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی، پھر اپنے مقصد کے پیچھے لوگ رات دن ایک کر دیتے اور فقط آخرت کے لیے ہر کام یہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی دنیا بنانے کے لیے ہر طرح کی تگ و دو، ہر طرح کی کوشش اور ہر طرح کی ہم نے محنت جو ہے وہ جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم کوشش نہیں کرتے
آج اگر ہم محنت نہیں کر رہے تو فقط آخرت کے لیے نہیں کر رہے۔ حضرات محترم، ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں آپ دنیا کے لیے فقط اتنا ہی ساز و سامان اکٹھا کریں جتنی آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ساز و سامان اکٹھا کریں، اتنا اجر و ثواب اکٹھا کریں، اتنا نیکیاں جمع کریں جتنی آپ نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ یہاں دنیاوی جو ہماری زندگی ہے یہ زیادہ سے زیادہ 80 سال، 85 سال، 90 سال یا 100 سال پر مشتمل ہے۔ اس زندگی کے بعد پھر ہم نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہم نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا ہمارے کسی کام کی نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمارے کسی کام میں نہیں آئے گی۔ اب ہمارا آخرت کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا۔ اب آخرت کی منازل ہم نے طے کرنا شروع کر دی۔ اگر آخرت کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوا، وہاں پر مقدار کے اندر نیکیاں موجود ہوئیں، تو یاد رکھیں وہ سفر ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، ورنہ وہ سفر انتہائی کٹھن، انتہائی پریشان کن اور انتہائی غموں والا سفر ہے۔ حضرات محترم، اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جہاں اور چیزوں سے روکتے رہے، جہاں اور چیزوں سے بے رغبتی دلاتے رہے، وہاں انہوں نے دنیا سے بے رغبتی دلائی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دنیا سے کنارہ کش کر لو، دنیا سے اعراض کر لو، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ خود حضور علیہ السلام کی زندگی، آقا علیہ السلام نے ہر طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہاں کی خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارے کے سارے پہاڑ سونا اور چاندی کے بنا کر آپ کے جو ہے ساتھ ساتھ چلا دیے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے دنیا کو ناپسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے پاس تمام کی تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے فقر و فاقہ والی زندگی کو اختیار فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فقر و فاقہ والی زندگی گزاری۔ 3 مہینے ہمارے گھروں کے اندر ایسے گزرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، فقط ہم پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم تناول نہ کرتے۔ اگر دنیاوی زندگی یہ آرام دہ زندگی ہوتی، یہاں سکون کے لیے انسان آیا ہوا ہوتا، یہاں عیاشی کے لیے انسان آیا ہوا ہوتا، اگر یہ مقاصد ہوتے، حضور علیہ السلام پھر ان تمام مقاصد کو بذات خود اپناتے، لیکن حضور نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہیں اپنایا۔ حضور علیہ السلام نے سادگی، حضور علیہ السلام نے انتہائی آسان زندگی کو اختیار فرمایا اور اپنی امت کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کو اپنی احادیث کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافرین، فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جو ہے وہ انتہائی آرام دہ،
انتہائی جو ہے وہ عیاش پرستی کی جگہ ہے۔ دنیا کے لیے، دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ اگر آپ کو قید کے اندر بند کر دیا جائے، جیل کے اندر بند کر دیا جائے، تھانے میں آپ کو بند کر دیا جائے، یا ایک پنجرے میں آپ کو بند کر دیا جائے، کبھی بھی آپ کا دل جو ہے وہ جیل میں نہیں لگے گا، تھانے کے اندر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ یا آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے، آپ اس جگہ پر قید ہونا پسند نہیں کریں گے۔ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا یہی ہوگی، یہ کون سا خوش نصیب دن ہوگا جس دن میں اس جیل سے جو ہے وہ رہائی پاؤں گا، یا اس تھانے سے مجھے آزاد کیا جائے گا، اس مجھے خالی کمرے سے مجھے نکال دیا جائے گا۔ وہ دن آپ کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا۔ مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ مصائب، آلام، تکالیف اور طرح طرح کی مصیبتیں یہ ہر وقت مومن کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہیں۔ یہاں کبھی آرام نہیں ملنے والا، یہاں کبھی سکون نہیں ملنے والا۔ اگر ہمیں سکون ملنا ہے، آرام ملنا ہے، تو وہ آخرت کی زندگی کے اندر ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، جو مومن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تقوی و طہارت والی زندگی اختیار کرتا ہے، جیسے اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اب میں نے یہ مصیبتوں والی، یہ تکلیفوں والی زندگی، یہ رنج و علم والی زندگی سے چھٹکارا پانے والا ہوں۔ اب میں نے جنت کے اندر جانا ہے۔ اب پرسکون، اب آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے میں نے آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت موت کا وقت آتا ہے اس کی روح خود بخود باہر آ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی روح فرشتوں سے کہتی ہے کہ مجھے لے کر چلنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اب میں اپنے حقیقی ٹھکانے کی طرف جا رہی ہوں۔ لیکن اس کے برعکس فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے یہ دنیاوی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ انہیں ہر طرح کا یہاں آرام دیا گیا، ہر طرح کا مال و دولت دیا گیا، ہر طرح کی فراوانیاں دی گئیں، ہر طرح کی چیزیں انہیں دنیا کے اندر لا کر دے دی گئیں۔ اب اس وقت کافر بڑے آرام دہ، بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ایسی زندگی ہے کہ ایک عام مومن، ایک عام شخص دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ وہ بھی اپنے دلوں میں یہ تمنا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کاش کہ ہماری زندگیاں بھی کافروں کی زندگیاں کی طرح ہوتی، ہم بھی ان کی طرح پرسکون ہوتے، ہر طرح کی فراوانیاں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں جس وقت موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ان کی روح جو ہے ان کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہو جاتی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے۔ فرمایا جب روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پاؤں سے روح نکالنا شروع کرتے ہیں، اس وقت بڑے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ کافر کی روح چاہتی ہے کبھی بھی میں اس جسم سے نہ نکلوں، اس لیے کہ اس کو آگے کے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، آگے کے وہ تمام کے تمام معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاں اس جسم سے نکلنے کے بعد اس نے رہنا ہوتا ہے، چونکہ وہ یا تو جہنم کے مقام ہے، یا مقام سجین ہے، یا جناب وہ گندگی والے مقامات ہیں۔ اس لیے وہ روح جو ہے اس جسم کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، وہاں سے نکلنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ اگر اس کو ہم نے آخرت کے طرز پر گزارا، آخرت کے لیے گزارا، تو یاد رکھیں دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے،
وہاں آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جن اور تمام کے تمام جانور، تمام کے تمام حشرات الارض جو ہے وہ مرے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گئے، آس پاس کا منظر دیکھنے لگے، آپ حیرت کے اندر ڈوب گئے۔ پھر آپ اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے حواریوں سے فرمانے لگے کہ میرا گمان یہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آتا تو یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت جو ہے وہ نہ مرتی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سارے ہلاک اس لیے ایک ساتھ ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کھڑے ہو کر آپ نے ان مردوں کو پکارا، ان مردوں کو آواز دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردوں کو آواز دی، ان تمام مردوں میں سے ایک مردہ جو ہے وہ کہنے لگا لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ جو وبال آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے، یہ تمہارے کس گناہ کی وجہ سے آیا؟ ایسا کیا کام تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ ہلاک کر دی گئیں؟ وہ مردہ کہنے لگا ہم دنیا کے اندر دو کام کیا کرتے تھے، ایک تو شیطان کی پوجا کیا کرتے، شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، دوسرا دنیا سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شیطان کی پوجا کیسے کرتے تھے، تم شیطان کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ شیطان کی عبادت ہم اس طرح کیا کرتے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے ہم ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ہم ان کی اقتداء کیا کرتے تھے، ان کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی اتباع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے پیچھے چلنا، ان کا کہنا ماننا، یہ حقیقتاً شیطان کی پوجا کرنا ہے، یہ حقیقتاً شیطان کا ساتھ دینا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ہم تمام لوگوں پر یہ عذاب الہی نازل ہوا۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیاوی محبت کیسی تھی؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ ہم دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح کے ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب بچے کے پاس ماں موجود ہوتی ہے تو بچہ انتہائی خوش ہوتا ہے، وہ انتہائی مسرور ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچے سے اس کی ماں جدا ہوتی ہے، ماں الگ ہوتی ہے، تو پھر بچے سے وہ لمحات برداشت نہیں ہوتے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، آہو بکا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہماری دنیاوی محبت کی ہے۔ فرمایا کہ جب دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، جب ہم دنیاوی چیزوں کے مالک بن جاتے، ہمارے پاس پیسوں کی فراوانی ہوتی، طرح طرح کی چیزوں کی فراوانی ہوتی، ہر طرح کی عیاشیاں، اپنی ہر طرح کی خواہشات کو جب ہم پورا کرتے، اس وقت ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی دنیاوی مال، یہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکلتی، ہم انتہائی غمگین ہو جاتے۔ اس وقت ہم گر گرا کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے اور دنیا مانگا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ہماری دنیاوی محبت تھی، اور ہم نے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ ہم نے بڑے بڑے کوٹھیاں بنانے، بڑے بڑے بنگلے بنانے، بڑے بڑی گاڑیاں خریدنے، اور طرح طرح کے ہم نے خواب دیکھ رکھے تھے۔ لیکن جب رات کے وقت ہم سوئے تو ہم صحیح سالم سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم مقام حاویہ کے اندر موجود تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مقام حاویہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ یہ مقام حاویہ مقام سجین ہے۔ آپ نے فرمایا مقام سجین کیا ہے؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی آگ پیدا فرمائی ہے، اس تمام آگ کے برابر ایک انگارہ مقام سجین کے اندر رکھ دیا گیا۔ فرمایا اسی انگارے کے نیچے آج ہماری تمام کے تمام لوگوں کی روحیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ آج ہماری روحیں مقام سجین کے اس انگارے کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی تمام لوگ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، باقی تمام لوگ مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے، تم اکیلے ہی مجھ سے بات چیت کیوں کر رہے ہو؟ وہ مردہ کہنے لگا اس لیے کہ باقی تمام کے تمام لوگوں کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے، ان کے منہ کے اندر آگ کی لگام ہے، وہ بات چیت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بھی تو انہی میں سے تھے، لہذا تم جب مجھ سے بات کر رہے ہو تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میری روح کو قبض کیا گیا، میری روح کو نکالا گیا، مجھے بھی مقام حاویہ کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن میں جو ایک بال کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں، اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جو ہے وہ نجات ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینک دیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردے سے یہ تمام کی تمام چیزیں سنی، تمام کے تمام احوال معلوم کیے، آپ نے اپنے حواریوں کو، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے سچ کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کے اندر فقط اس میں ہی مصروف رہو، اگر کھانے کے لیے تمہیں چاہیے تو فقط جو کی روٹی استعمال کیا کرو، صاف پانی استعمال کیا کرو، رہنے کے لیے سادہ گھر استعمال کیا کرو۔ فرمایا اگر کہیں جا کر بیٹھنا ہے تو جہاں کتے جا کر بیٹھتے ہیں اسی جگہ پر جا کر بیٹھا کرو۔ فرمایا اگر تم نے اس طریقے کو اختیار کر لیا تو پھر دنیا میں بھی نجات پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے۔ اور اگر اسی دنیاوی زندگی کے اندر کھو کر رہ گئے، تم اسی دنیاوی زندگی کے ہو کر رہ گئے، تو پھر یاد رکھو آخرت میں دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے عذابات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، یہ دنیاوی جو ہماری زندگی ہے، یہاں ہم نے عیاشی نہیں کرنی، یہاں ہم نے اپنی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، تبھی ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی کو کئی مثالوں کے ذریعے سے اپنی امت کو سمجھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے امتیوں، دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جس طرح کے ایک مسافر یا پھر غریب اپنی زندگی دنیا کے اندر گزارا کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو۔ آپ اور میں اکثر جو ہے وہ کئی جگہوں پر سفر کر چکے ہیں، جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ میں ضرورت کا سامان لیتے ہیں، تھوڑا بہت سامان لیتے ہیں تاکہ سفر میں کہیں دشواری نہ ہو، سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر سامان زیادہ ہوگا تو اٹھانے میں دقت ہوگی، اٹھانے میں پریشانی ہوگی، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہوگا، اس لیے ہم مختصر سامان لیتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے اگر کسی جگہ ٹھہرنا ہو، کسی جگہ رکنا ہو، وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اپنا وہ تھوڑا سا سامان بھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ لیتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کا آرام ختم ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر ہم اپنے سفر پر جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر رہنا ہے تو فقط تھوڑا بہت دنیا سے حاصل کر لو، دنیا سے اتنا لے لو جتنا تم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اگر تم نے سب کچھ دنیا کا حاصل کرنا چاہا تو یاد رکھو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے عام طور پر بڑے بڑے امراء کو، بڑے بڑے اغنیاء کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس اربوں روپے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، انہیں سکون نہیں ملتا، انہیں لازماً جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، لازماً سکون کی دوائی لینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر جو ہے انہیں آرام ملتا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک مزدور آدمی، پورا دن محنت اور مزدوری کرنے والا، پورا دن بلاٹ اٹھانے والا، پورا دن جو ہے وہ سیمٹ اٹھانے والا، طرح طرح کی مشقتوں والے کام کرنے والا، شام کے وقت فقط 1500 روپے لے کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سوتا ہے تو پھر صبح اس کی آنکھ کھلتی۔ اب اس کو کوئی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی آرام کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس تو فقط 1500 روپے ہی پڑے ہیں، یہ صبح میری بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کام آ جائیں گے، صبح پھر ہوگی، پھر یہ اپنی مزدوری کے لیے نکل جائے گا، پھر یہ اپنے کام کاج کے لیے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ زیادہ مال و دولت نہیں ہے تو زندگی میں سکون ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہے، جتنا زیادہ جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اتنا زیادہ ٹینشن، اتنا زیادہ پریشانیاں اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرات محترم، اس لیے حضور نے فرمایا دنیا کے اندر رہنا ہے تو یا تو ایک مسافر کی طرح رہو، فرمایا او عابر سبیل، یا پھر ایک غریب کی طرح رہو۔ ایک غریب بھی بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے، بڑی آرام دہ زندگی گزارتا ہے، ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد، ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد۔ فقط اس کو ایک دن کھانے کے لیے مل جاتا ہے تو شام کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر دوسرے دن کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ حضرات محترم، یہ زندگی بہترین زندگی ہے۔ اس طرح کی جو زندگی گزارتا ہے وہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیاوی زندگی کی مثال صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک اور احادیث کریمہ کے اندر سمجھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کوڑا کرکٹ پر تشریف لائے۔ وہاں ایک بکری جو ہے وہ مری ہوئی اس کوڑا کرکٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بکری کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتلاؤ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، یہ کتنا اہمیت رکھتی ہے، گھر والے اب اس بکری کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ گھر والے تو اب اس کو پسند نہیں کرتے، گھر والے اس بکری کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اور سلوک اختیار اب نہیں کرنا چاہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ یہ بکری تو ان کے اپنے گھر کی تھی، انہوں نے خود اس بکری کو پالا تھا، ہر طرح کا آرام اس بکری کا رکھا گیا، لیکن جب یہ مر گئی ہے تو لا کر اس کو کوڑے کرکٹ پر کیوں پھینک دیا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری اب مردار ہو چکی، اب یہ بکری مر چکی ہے، اب گھر والوں کے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بکری کو لا کر کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم نے دیکھا کہ یہ گھر والوں نے بکری کو لا کر کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہی مثال اس دنیا کی ہے
فرمایا کہ یہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ مردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اس بکری سے بھی زیادہ جو ہے وہ حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے. فرمایا اسی لیے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اس دنیا کو مارے سے وجود عطا فرمایا، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو پسند ہی نہیں فرماتا. پھر فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و منزلت، اگر دنیا کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو دنیا میں ایک پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی کافروں کو چیزیں دی جا رہی ہیں، کافروں کو عطا کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا انتہائی حقیر ترین چیز ہے، دنیا ذلیل ترین چیز ہے، اور دنیا کی ذلیل ترین مخلوق کو پھر یہ دنیا ہی عطا کی گئی. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو معزز اور مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں وہ مسلمان اور مومن ہیں، اس لیے ان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں سے جو ہے وہ حصہ عطا نہیں کیا گیا. حضرات محترم، لیکن آج یہ ہماری حالت ہے کہ آج ہر طرف لوگ فقط دنیاوی زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں. آج دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہماری دنیا اچھی ہو جائے، آج یہاں سکون میسر آ جائے. یاد رکھیں اگر تھوڑی بہت دنیا ہاتھ میں آ بھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سکون انسان کو نہیں ملتا، اس کی وجہ سے بھی انسان کی آخرت نہیں بنتی. ہاں، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال و متاع عطا کرتا ہے، وہ یہ سارا کا سارا مال و متاع اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی فراوانی بھی عطا فرماتا ہے، پھر کسی مال کی وجہ سے قیامت کے اندر بہت بڑا مقام بھی اس کو حاصل ہوگا. لیکن کم لوگ اس طرح کرتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت بہت زیادہ ان کے پاس ہو. اس طرح کا کام کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی